السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اولیاء کرام اولیاء اللہ شریف کی یہ میرے چینل پر 5ویں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے والی 4 ویڈیوز اور اس کے علاوہ کی بھی بہت سی اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ کریں، اور جو ویڈیو آپ کو جو ٹاپک اچھا لگے اس پہ کلک کر کے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین 631 سبسکرائبر پہ آ کر چینل اسٹک ہو گیا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا۔ بہت مشکل سے کل 3، 4 یا 5 سبسکرائبر ایک ویڈیو پر آئے ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ہر یوٹیوبر کی طرح میری بھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جلد 1 کے سبسکرائبر میرے چینل پر مکمل ہو جائیں۔ اب میں بنا وقت کو ضائع کیے بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سن 1177 سے 1274 تک اس فانی دنیا میں موجود رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا۔ ان کا مزار سندھ کے علاقے سیون میں موجود ہے۔ وہ ایک مشہور صوفی بزرگ، شاعر، الہیات دان، فلسفی بھی تھے۔ ان کے زمانے میں بہت سے اولیاء کرام موجود تھے۔ ناظرین ان کے زمانے میں جو مشہور بزرگان دین موجود تھے ان میں شیخ زکریا بہاءالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، شمس تبریزی، مخدوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ شیخ بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے ہم اثر تھے۔ ناظرین اس کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کی تبلیغ کی بنا پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تمام مذاہب کے پیروکاروں میں یکساں محترم تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کا نام لال شہباز قلندر کیوں پڑا، اس کی اصل وجہ تسمیہ کیا ہے کہ آپ کو لوگ لال کہنے لگے؟ تو ناظرین کہا جاتا ہے کہ ان کا جو خرقہ یعنی کرتا ہے وہ ڈارک ریڈ کلر کا کہنے یا یاقوتی کلر جو ہوتا ہے اس کا ہوا کرتا تھا، جس کی بنا پر ان کا لقب یا ان کا نام لال بھی پڑا، چونکہ ان کا اصل نام میں نے آپ کو بتایا سید عثمان مروندی تھا۔ لیکن یہ جو کرتا وغیرہ پہنا کرتے تھے، جو قمیض یہ پہنا کرتے تھے، اس کا جو کلر ہے وہ یاقوتی رنگ کا ہوا کرتا تھا وہ کلر، تو اس کی وجہ سے اس کی بنا پر آپ کا لقب لال پڑا۔ اور شہباز کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ آسمانوں کی اوپر رہا کرتے تھے، یعنی کہ اولیاء کرام کی جو ناظرین میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں، جو اولیاء کرام سے کشف ہوا کرتا ہے اور کرامات ہیں یہ برحق ہیں۔ اور میں آپ کو آج یہاں پر یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ علماء دیوبند اور علماء بریلوی ان کے کرامات کے قائل ہیں۔ اس کے بہت سے پروفز میرے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک سید مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر جیسے بڑے بڑے بزرگان دین علماء دیوبند کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی کرامات اولیاء اللہ ثابت ہیں، اور علماء دیوبند بھی اولیاء کرام کی کرامات اور ان کے کشف کے قائل ہیں۔ تو ناظرین تو کہا یہی جاتا ہے کہ آسمانی پرواز کی بنا پر آپ کو شہباز کہا جانے لگا، یعنی کہ لال ان کے کرتے کی بنا پر، اور شہباز یعنی کہ اگر وہ آسمانوں پر رہا کرتے تھے۔ آسمانوں سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں، عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے کوئی ایسی کرامت کروائی ہو جس کی بنا پر یہ نام بھی ان کا شہباز پڑا ہو۔ اب آتے ہیں جی ہم لوگ قلندر کی طرف کہ لال شہباز قلندر کے قلندر کہنے کی وجہ تسمیہ کیا رہی ہوگی۔ تو جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق ان کی خدا پرستی شرافت کی بنا پر ان کو اور ان کے قلندرانہ مزاج و انداز کی بنا پر ان کو قلندر کہا جانے لگا۔ تو امید ہے ناظرین لال شہباز قلندر کی وجہ تسمیہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان کو اس لقب سے یا ان القابات سے کیوں پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ان کی جو مزید بایوگرافی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے آپ ویڈیو کو پلیز آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین آپ کی ولادت کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ لال شہباز قلندر کی ولادت سن 538 بمطابق 1143 مروند یا میوند موجودہ آذربائیجان یا افغانستان میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب
لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ شجرہ نسب 13 واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وطن ناظرین مروند تھا۔ مروند کا شہر تبریز سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اس شہر کو میوند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر بہت قدیم ہے۔ یہ شہر اس وقت آذربائیجان کا دارالخلافہ تھا۔ دریا کے کنارے خوشنما شاداب منظر کے سبب مشہور تھا۔ یاقوت نے لکھا ہے کہ اس شہر کو کردوں نے تخت و تارج کیا۔ کردوں کے حملے کے بعد قلعہ برباد ہو گیا اور شہر کی ہیبت و شان جاتی رہی۔ کرد اہل مروند کو اپنا غلام بنا کر لے گئے۔ مدتوں تک یہاں خاک اڑتی رہی۔ انسانی آبادی سے یہ شہر مدتوں خالی رہا۔ مستونی کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر نہر رود پر واقع تھا۔ اس نہر کی کافی وسعت تھی، 9 ہاتھ زمین کے اندر بہتی تھی۔ مرند کی خوشحالی اور رونق ختم ہو چکی تھی۔ یہ شہر کرمل کے کپڑوں کی وجہ سے مشہور تھا، جن سے لالی رنگ تیار ہوتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس شہر کے نواح میں بہت سی بستیاں آباد تھیں۔ ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اصل وطن آذربائیجان ہے اور شہر کا صحیح نام مرند ہے۔ مرند سے مروندی ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ناظرین، ان کا خاندانی یگانہ روزگار تھا۔ آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی تھا۔ شرعی احکام سے سرو انحراف نہ کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار تھیں۔ شیخ مروندی اپنے خاندان کے اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحیت و سخا کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ کے متعلق معلوم ہے کہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔ فرماتی تھیں کہ اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سر چشمہ تھی۔ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتیں۔ ان کی ماں کی گود کا لال جذب و جلال کا جوہر بن کر جب سیون پہنچا تو اس کی تابناکی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ سلطان شاہ حکیم سرن کی یہ صاحبزادی اپنے شوہر سید کبیر کے جذب و تصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ و عابدہ خاتون کہلوائیں۔ آپ کے چہرہ انور پر لال رنگ کی قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی تھیں اور سرخ کپڑے زیب تن کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب لال ہوا۔ شہباز کا لقب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والد کو پیدائش سے پہلے بطور خوشخبری کے عطا کیا۔ اس وجہ سے شہباز لقب ہوا اور اس سے مراد ولایت کا اعلیٰ مقام ہے۔ ناظرین، آپ کے القاب سرخ کپڑوں کی وجہ سے لال، شہباز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا سے آسمانوں میں پرواز کرنے کی وجہ سے سیف اللسان جو ارشاد فرماتے پورا ہو جاتا۔ قلندر سلسلہ قلندریہ یہاں آپ کی بہت زیادہ خداوندی شرافت اور خدا پرستی شرافت کی بنا پر رہا۔ شمس الدین آپ کا لقب تبلیغ اسلام کے صلے میں ملا اور مہدی مخدوم علوم ظاہری و باطنی میں مہارت کی وجہ سے آپ کو ملا۔ آپ کا شجرہ طریقت ناظرین حکیم فتح محمد سیوانی نے اپنی تصنیف قلندر نامہ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے: حضرت قلندر مروندی سیوانی کا سلسلہ قلندری حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے سرور کائنات محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ سید جمال سے حضرت علی بن موسیٰ رضا، امام جعفر صادق، امام زین العابدین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہوتا ہوا سرور کائنات محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے تذکرہ نگاروں نے آپ کا سلسلہ طریقت قادریہ بتایا ہے۔ دارالشکوہ کا جو شجرہ طریقت تذکرہ الفقرہ میں درج ہے وہ عثمان مروندی کے واسطے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ دارالشکوہ مرید ملا شاہ خشی، مرید میاں میر سیوانی، حضرت خضر سیوانی، مرید شاہ سکندر، مرید خواجہ خانی، مرید سید علی قادری، مرید حضرت مخدوم سید عثمان مروندی قلندر، شہباز مرید شاہ جمال مجرد، مرید ابو اسحاق ابراہیم، مرید مرتضیٰ سبحانی، مرید حضرت احمد بن مبارک، مرید حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔
ناظرین، حضرت عثمان بن کبیر المعروف لال شہباز قلندر تعلیم ابتدائی طور پر حسب معمول اسلامی بنیادی اصولوں کے تحت تھی۔ شہباز قلندر نے محض 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی قلیل عرصے میں مروجہ عربی و فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کر لی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی قابلیت اور عربی دانی کے سلسلے کا یہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان میں تشریف لائے تو اس زمانے میں غیاث الدین بلبن تخت نشین تھا۔ غیاث الدین بلبن عارفوں اور علماء کرام کا بہت بڑا قدردان تھا۔ جب اس نے قلندر شہباز کی آمد کی خبر سنی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تعظیم بجا لایا۔ وہ آپ کے لیے بیش بہا تحائف بھی لایا، جس سے اس کی عقیدت آپ کے ساتھ بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ تحائف پیش کرنے کے بعد اس نے آپ سے درخواست پیش کی کہ آپ ملتان میں قیام کریں، مگر آپ نے قیام ملتان کے سلسلہ میں معذرت کر لی۔ اس دوران میں سلطان محمد نے ایک عربی ثروت کی مجلس کا اہتمام کیا۔ اس مجلس میں حضرت غوث العالم غوث بہاء الدین زکریا ملتانی کے فرزند ارجمند حضرت صدر الدین عارف ملتانی بھی موجود تھے۔ یہ دونوں بزرگان یعنی لال شہباز قلندر اور عارف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین عالم وجد میں رقص کرنے لگے، اور خود سلطان محمد کا بھی یہی عالم تھا۔ بچپن میں ابتدائی منزلیں باپ کے سائے میں گزاریں۔ آپ کے والد مشائخ تبریز میں بڑا درجہ رکھتے تھے۔ ان کی نگرانی میں آپ کی نشو و نما ہوئی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا۔ اہل علم باپ کی وجہ سے حافظ عثمان کو اہل اللہ کی صحبتیں بچپن سے میسر آئی تھیں۔ اس طرح فیوز و برکات اور علم دین کے گہرے نقش ان کے لوح دل پر ثبت ہوئے تھے۔ وقت آیا کہ ایمان و یقین کی ایسی دولت ہاتھ آئی کہ فکر و تحیر کا ان پر دروازہ کھل گیا۔ بچپن میں ایسی مجالس میں شریک ہوتے تھے جن میں موت اور قیامت کے منظر کو یاد کر لیا جاتا ہے اور قرآن کی ان آیت کی تلاوت کی جاتی جن کا تعلق حشر، جزا اور سزا سے ہے۔ لوگوں کا حال عجیب ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے، نفس کا محاسبہ کرتے اور فضا استغفار سے گونجتی تھی۔ نیکی اور راست بازی بچپن میں ان کا شعار بن گئی تھی۔ علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور تحقیق و تجسس کی طرف طبیعت بہت زیادہ راغب تھی۔ آپ کے ناظرین، ابتدائی حالات: آپ مروند موجودہ افغانستان کے ایک درویش سید ابراہیم کبیر الدین کے بیٹے تھے۔ ان کے اجداد نے عراق سے مشہد المقدس ایران ہجرت کی، جہاں کی تعلیم مشہور تھی۔ بعد ازاں مروند کو ہجرت کی۔ آپ کو اس دور میں غزنوی اور غوری سلطنتوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا اور آپ نے اسلامی دنیا کے لاتعداد سفر کیے، جس کی وجہ سے آپ نے فارسی، عربی، ترکی، سندھی اور سنسکرت میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ روحانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور مسلمانوں کے علاوہ ہنود میں بھی بڑی عزت تھی۔ آپ سرخ لباس پہنتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں لال کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں جھولے لال بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حج بیت اللہ کے لیے آپ کی بےتابیوں کا منظر بہت عجیب تھا۔ سارے عرض ادا کر دیے، امانتیں واپس کیں اور اتنا مال ساتھ لیا جس سے زادِ راہ اور سواری خریدی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے مشاہدے کے لیے دل مضطرب تھا اور عرفہ کا وہ دن یاد کرتے اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتیں جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتے ہیں اور اہل عرفات سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں: دیکھو میرے بندوں کو، دور دراز راستوں سے پراگندہ بال غبار آلود شور مچاتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں۔ تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کی مغفرت کر چکا۔ آپ کی روانگی کا منظر ایسا تھا جیسے سفر آخرت پر جا رہے ہیں۔ اپنے کو مخاطب کر کے فرماتے: اے عثمان، آج اس سواری پر سفر حج کر رہا ہے، کل سفر جنازہ کی سواری پر آخرت کا کیا توشہ اور زادِ راہ رکھتا ہے۔ احرام کے 2 کپڑے پہنے تو کفن کو یاد کر رہے تھے: عثمان، ایک دن اس میں لپٹا جائے گا۔ لبیک اللہم لبیک کہا تو علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سامنے آ گیا اور آپ رو دیے۔ آپ کے حج کی ایک عجیب شان ہے۔ عرفات کے منظر کو دیکھ کر حشر کے منظر کو سامنے لاتے ہیں۔ جب لوگ قبروں سے مشہور ہو کر اس طرح قیامت کے میدان میں جگہ ہوں گے، ساری مخلوق داخلہ کی امید میں جنت کی طرف دوڑے گی۔ اس کے بعد 2 فریق ہو جائیں گے، کسی کو داخلے کی اجازت ملے گی اور کسی کو ادھر سے پھیر دیا جائے گا۔ اس طرح حجاج کے 2 رفیق ہوں گے، ایک مقبول، دوسرا وہ جس کو رد کر دیا جائے گا۔ آؤ دیکھیں مرن کے درویش کا طواف کیا ہے۔
کمال محبت اور تعظیم قلب میں حاضر کر کے طواف میں مشغول ہے، اس طرح جیسے کوئی نماز میں مصروف ہو۔ حجر اسود کو بوسہ دیا تو یوں کہ اللہ سے اس کی اطاعت کی بیعت کر رہا ہے۔ اس کی ایک ایک ادا نرالی تھی۔ ملتزم سے چپٹنے اور بردہ بائے کعبہ سے لپٹنے کا وقت آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا جیسے خطا کار جس کی اس نے خطا کی ہو اس سے لپٹتا ہے، اس کا دامن پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ یہی حال حافظ مروندی کا تھا۔ ناظرین، جب آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کی حالت قلندرانہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت کا یہ عالم تھا کہ گریہ تھمتا نہ تھا۔ کبھی اس مقام پر کھڑے ہو جاتے جسے باب عبد المجید کہتے ہیں، کبھی باب جبرائیل کے پاس آ جاتے، کبھی باب اسلام پر کھڑے ہوتے، روضہ اطہر کو دیکھتے اور ہوش رہتا۔ عجیب ذوق ہے اور عجیب سوز ہے۔ قلندر سراپا صدق و دل اخلاص کا پیکر اور تعلیم و رضا کی تصویر بنا موجد شریف کے اس وقت سامنے ہے۔ ناظرین، حج سے فارغ ہوئے تو بغداد کا سفر آپ نے اختیار کیا۔ یہاں بڑے بڑے علماء و فضلاء موجود تھے جن سے انہیں استفادہ کا موقع ملا۔ سید حسن کا مزار سیون میں آپ کے مقبرے کے باہر مسجد کے مغرب میں ہے۔ بغداد میں آپ سے بیعت ہوئے، آپ ان سے خاص شفقت فرماتے تھے۔ ناظرین، اسی طریقے سے لال شہباز قلندر کی سندھ تشریف آوری کیوں کر اور کب ہوئی؟ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ہند میں 300 قلندر موجود ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ تشریف لے جائیے۔ ان کے مشہور مشورہ کے مطابق آپ نے سندھ میں پہنچ کر سیستان میں قیام فرمایا۔ اتفاقاً سیستان یہیں سیون میں آ کر آپ جس محلے میں مقیم ہوئے کسی عورتوں کا تھا۔ اس عارف باللہ کے قدوم میمنت لزوم کا پہلا اثر یہ تھا کہ وہاں زناکاری اور فحاشی کا بازار سرد پڑ گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف قلوب مائل ہوئے اور زانیہ عورتوں نے آپ کے دست حق پر توبہ کی۔ ناظرین، یہ حوالہ جات بھی میں آپ کو دیتا چلوں۔ اس کے حوالہ جات ہیں میمن عبد الغفور سندھی، عظیم سندھی انسان، سندھی کتاب، عنوان بلوط بہرا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے علاوہ سید ارتضیٰ علی کرمانی، سیرت پاک حضرت عثمان مروندی، عنوان حضرت عثمان مروندی کے چند مصر بزرگ، صفحہ نمبر 54۔ حکیم فتح محمد سیوانی قلندر نامہ، صفحہ نمبر 3۔ خدا داد خان لب تاریخ سندھ، صفحہ نمبر 6۔ تذکرہ اولیاء پاکستان جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 144۔ تذکرہ اولیاء پاکستان جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 144 اور 145۔ اس کے علاوہ ناظرین، نواب سید صدیق حسن کتاب حج الکرامہ فی آثار القیامہ، حکیم فتح محمد سیوانی قلندر نامہ، تمام صفحات۔ اس کے علاوہ تذکرہ الفکرہ دار الشکوہ کا شجرہ طریقت۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔